ہمارے پاس 20 منٹ ہیں اور میں نے آپ کو 3 سٹوریز سنانی. سٹوری نمبر 1 از، فرض کرتے ہیں آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور آپ کو صحرا میں ایک پھل ملتا ہے جو آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں. آپ اسے استعمال کریں گے یا نہیں؟ کتنے لوگ استعمال کریں گے اور کتنے لوگ نہیں کھائیں گے اس کو؟ رائٹ. ایک اور سٹوری جو ہے، یہ عربک ٹیکسٹ میں ون آف دی موسٹ ٹرانسلیٹڈ سٹوری ہے، ناول ہے، جو 12th سینچری میں ابن طفیل نے لکھا تھا، اور اس کا نام ہے حی بن یسقان. سٹوری ایک ایسے لڑکے کے بارے میں ہے جو ایک آئی لینڈ پہ رہتا ہے اور وہاں پہ کسی طریقے سے پہنچ گیا ہے، اور وہاں پہ کوئی اس آئی لینڈ پہ کوئی انسان نہیں ہے اور ہرن نے اس کو پالا ہے. اس کے بعد پھر وہ بہت عرصے کے بعد، تقریباً 30 سال کے بعد، سوسائٹی میں جاتا ہے اور اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی جس کی وہ ایکسپیکٹیشن کر رہا تھا، وہ ایکسپیرینسز جو آئی لینڈ پہ کرتا رہا ہے، یہ سوسائٹی تو بہت مختلف ہے اس چیز سے. اور ایک اور سٹوری جو ہے وہ کرسٹوفر مکینڈلس کی ہے. یہ ایک ایمری یونیورسٹی کا بزنس گریجویٹ ہے، اچھی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، اچھے خاندان میں رہتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، اور ایک دن اس کے ذہن میں آیا کہ سچائی کی تلاش میں سب کچھ دنیا کو چھوڑ کے، آئیڈینٹی، کارڈز، پیسے، دولت، ڈگریز، سب کچھ چھوڑ کے اگر میں کسی ویرانے میں چلا جاؤں تو مجھے وہ سچائی مل جائے گی. اس کے ساتھ کیا ہوا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. جو تیسری سٹوری ہے وہ ہے ہماری ایکسٹرنلائزیشن کی. انسان ہمیشہ سے، چاہے وہ تنہا رہے، چاہے وہ تنہا پیدا ہوا یا ویرانے میں گیا، وہ کوشش کرتا رہا ہے کہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی. اور اس امپروومنٹ کا تعلق، مثال کے طور پہ، انسان نے جب آگ لگائی، آگ جلانے کے بعد اس نے جو پہلا کام کیا وہ اس میں خوراک کو ڈالا. اور اس ایکسٹرنلائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ جو عضو آپ کا معدہ ہے، آپ نے اس معدے کو ایکسٹرنلائز کر دیا آگ کی صورت میں. وہ کام جو پہلے آپ کا معدہ کرتا تھا، اب وہ آگ کرتی ہے آپ کے لیے. اب یہ ایکسٹرنلائزیشن صرف معدے کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ ایکسٹرنلائزیشن جو ہے مسلز کے ساتھ ہے، لیگز کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد اس کی جو ایپیٹوم ہے وہ یہ کہ پہلے آپ نے جانوروں کو استعمال کرنا شروع کیا اور اس کے بعد پھر آپ آٹومیٹک کرینس پہ آ گئے، روبوٹس پہ آ گئے. آپ کی جو آئیز ہیں یہ ایکسٹرنلائز آپ نے کی، اور وہ ایکسٹرنلائزیشن اب ایسی ہیں کہ وہ آپ بلینز آف کلومیٹرز دور جو ہے، جو ایسٹرونامیکل آبجیکٹس ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ نے میموری کو ایکسٹرنلائز کر دیا، اب آپ کو ساری چیزیں دماغ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ اسے سرورز کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں. آپ نے امیون سسٹم کو ایکسٹرنلائز کر دیا، اب آپ اپنے امیون سسٹم پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، اب آپ اینٹی وائرس، اینٹی بیکٹیریل اگر پروڈکٹس لے لیں، میڈیسن لے لیں تو آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے ایکسٹرنلائز کر دیا کس چیز کو؟ ٹریولنگ کو. آپ نے ایکسٹرنلائز کر دیا میڈیسن کو. آپ نے ایکسٹرنلائز کر دیا انفارمیشن پروسیسنگ کو. اور ابھی تک کیا ہوتا رہا ہے کہ آپ نے جتنی بھی چیزیں جتنی بھی چیزیں ہیومن فنکشنز کی ایکسٹرنلائز کیں، اس میں کبھی بھی آپ نے ڈیسیژن میکنگ ایکسٹرنلائز نہیں کی. کیونکہ ڈیسیژن میکنگ ایک ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے اگر کسی اور کو دے دی تو آپ کا لائف کا کنٹرول آپ کسی اور کو دے رہے ہیں. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ میں آپ کو کچھ ڈیسیژن میکنگ کی آپ کو ایگزامپلس دیتا ہوں. کچھ کیس سٹڈیز ہیں ویری انٹرسٹنگ. نمبر 1 یہ ہے، ایئر بی این بی کے اوپر ایک ریسرچ ہوئی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اے آئی کی ڈیسیژن میکنگ انسانوں سے زیادہ بہتر ہے یا نہیں. ایکسٹینسو ریسرچز اویلیبل ہیں، ڈیٹا ہے، چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں آپ کو صرف ریلیونٹ چیزیں ہی بتاؤں گا. ریسرچ سے یہ پتہ لگا کہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ ہیومن ڈیسیژن میکنگ سے کہیں زیادہ بہتر ہے ان بائسڈ ڈیسیژن میکنگ میں. ایک اور کیس سٹڈی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ڈیسیژن میکنگ ہے ججز سے متعلق. کہا جاتا ہے کہ جو ججز ہیں سب سے اچھے ڈیسیژن میکر ہوتے ہیں، بیکاز ان کا کام ڈیسیژن میکنگ، اور وہ ان کے ڈیسیژن پہ لائف اینڈ ڈیتھ کسی بندے کی ڈیپینڈ کر سکتی ہے. یہ گراف ہے ویری انٹرسٹنگ. اس میں اگر آپ دیکھیں، اگر جج شروع میں صبح کے وقت اگر ڈیسیژن لے گا تو وہ لیس ہارش ہوتا ہے، اور گریجولی جیسے جیسے وہ تھکنا شروع کرتا ہے، بریک کے ٹائم تک آ کے وہ زیادہ ہارش ہوتا رہتا ہے. وہ بریک لیتا ہے اور دوبارہ اس کے بعد لینینٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ تھکنا شروع کرتا ہے، بریک لیتا ہے اور پھر دوبارہ وہ لینینٹ ہو جاتا ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ لگا کہ الٹا کام کرنا ہے تو جج کے پاس تب جانا ہے جب بریک کے بعد ہو، بریک سے پہلے نہیں جانا.
جو تیسری کیس اسٹڈی ہے وہ اگین ججز سے ریلیٹڈ ہے. اٹس اے ویری ایکسٹینسو ویری رابسٹ میتھڈالوجی کے پرسپیکٹو سے. آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ جا کے اس کو دیکھیے گا. وہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے اور ججز کے ڈیسیژن نے کمپیریزن میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وداؤٹ اینی ایکسٹرنل انٹروینشن, کوئی ریسورسز زیادہ استعمال نہیں کریں گے, اور اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جو کرائمز کی جو ریڈکشن ہے 25% ہو جائے گی, اور جو پاپولیشن کی جو جیل پاپولیشن ہے دیٹ کین بی ریڈیوس بائی 42%. وقت نہیں ہے, ادروائز اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹڈی, آپ اس کو جا کے ضرور دیکھیے گا. اب جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں, کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ڈیسیژن میکنگ اگر نہیں کریں گے تو کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بزور آپ سے ڈیسیژن میکنگ لے لے گی بیکاز اٹس سو گڈ؟ لگ تو یہ رہا ہے. اب جو چیز ہے وہ یہ ہے, یہ جو ڈیسیژن میکنگ کی کیپیسٹی ہے یہ کس کی ریسپانسبلٹی ہے؟ اگر ہم اس اکیڈمک انسٹیٹیوشن کے اندر دیکھیں تو یہ ریسپانسبلٹی آف کورس سوسائٹی کے اندر یونیورسٹیز کی, ٹیچرس کی بنتی. اب یونیورسٹی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو جو کیپیبلٹی یا کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے وہ 3 لیول کے اوپر ہوتی ہے. ہم صرف یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں. انڈر گریڈ لیول کے اوپر جو لرنر ہے اس کا جو ریلیشن شپ نالج کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایکوزیشن کا ہے اور انڈرسٹینڈنگ کا ہے. ماسٹرز لیول کے اوپر جو اسٹوڈنٹ کا رول ہے وہ پریکٹیشنر اور کنٹریبیوٹر کا ہے, اور اس کا جو ریلیشن شپ نالج کے ساتھ ہے وہ اپلیکیشن اور ایکسٹینشن کا ہے. اور پی ایچ ڈی لیول کے اوپر جو ریلیشن شپ ہے نالج کا وہ کریشن اور ویلیڈیشن کا ہے, جب وہ اسکالر اور کریٹر بن جاتا ہے. اور اگر ہم اسی پرسپیکٹو سے دیکھیں, ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, آئیڈیاز ورتھ شیئرنگ ہے. یونیورسٹیز کیا کام کرتی ہے؟ براڈلی اسپیکنگ یونیورسٹیز کے 4 فنکشنز ہوتے ہیں. پہلا فنکشن ہے نالج ڈلیوری, دوسرا فنکشن ہے اسکل ڈیولپمنٹ, تیسرا فنکشن ہے ریسرچ اینڈ انوویشن, اور چوتھا فنکشن ہے سوشل انوویشن, سوشل ڈیولپمنٹ. اگر میں آپ سے کہوں ہم لوگ مینجمنٹ سائنسز کے پرسپیکٹو سے سوسائٹی میں ایفیشنسی اور افیکٹونیس کو اگر ہم پریورٹائز کریں اور یہ 4 فنکشن کسی ادارے نے کرنے ہوں تو جو تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا, کیا اس کا کوئی بیٹر, مور ایفیشینٹ اور مور افیکٹو الٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ اور اگر اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو جو نالج ڈلیوری ہے وہ میسو اوپن آن لائن کورسز شاید زیادہ اچھا کر رہے ہیں. کورسیرا آپ کے سامنے ہے, یوڈیسٹی ہے, ایڈیکس ہے, بہت سارے پلیٹ فارمس ہیں, رائٹ. جو دوسری جو فنکشن ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ کا ہے, اور اگر آپ نینو ڈگریز کے کانسیپٹ کو دیکھیں تو شاید وہ زیادہ افیکٹو اور زیادہ ایفیشینٹ ہیں, بیکاز جو اسکل ہے ایگزیکٹلی وہ چیز سکھائی جاتی ہے جو اس کو لرنر کو چاہیے ہوتی. اور اگر ہم بات کریں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی, ریسرچ اینڈ انوویشن کی, دس از دا فرسٹ ٹائم ان لاسٹ 30 ایئرس کہ یونیورسٹیز کی بجائے پرائیویٹ سیکٹر کے پیٹنٹس اور ریسرچ پیپر زیادہ پبلش ہو رہے ہیں یونیورسٹیز سے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یونیورسٹیز جس کیپیسٹی ڈیولپمنٹ اور کیپیبلٹی پہ کام کر رہی تھی شاید اب وہ چیز اس طریقے سے رہی نہیں. اور اگر ہم بات کریں کہ یونیورسٹیز کا رول سوشل ڈیولپمنٹ میں ہوتا ہے تو آئی تھنک NGOز زیادہ بہتر کام کر رہی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یونیورسٹیز بند کر دی جائیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹیز بند کر دی جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹیز کی امپورٹنس کو اس کو ری الائن کرنے کی ضرورت ہے. ایک ٹرم ہے وچ از کالڈ نیسٹڈ ہیومن ڈیولپمنٹ. نیسٹڈ ہیومن ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ آئسولیشن کے اندر کسی بھی کیپیسٹی کو ڈیولپ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی بیسس کو گراؤنڈ نہیں کریں گے اسکل ڈیولپمنٹ میں اور انڈرسٹینڈنگ کے اندر. تو وے فارورڈ کیا ہے یونیورسٹیز کے لیے؟ وے فارورڈ یہ ہے کہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے آنسرز کی بجائے کویسچنس پہ. چیٹ جی پی ٹی کے پاس دنیا کے سارے آنسرز ہیں, چیٹ جی پی ٹی کے پاس کویسچن نہیں ہے. یونیورسٹیز کو کویسچنس ڈیولپ کرنے کی کیپیسٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. میموری کی ضرورت نہیں ہے, اب تھنکنگ کی ضرورت ہے. سو اب نالج اسکارس نہیں ہے. کسی زمانے میں ٹیچرس کی لوگ رسپیکٹ کرتے تھے, میں خود پروفیسر رہا ہوں, اب وہ والی بات نہیں رہی. اس کی وجہ یہ نہیں کہ لوگوں نے ٹیچرس کی رسپیکٹ شروع کر دی ہے, اس کی وجہ یہ ہے اب ٹیچرس کا الٹرنیٹ آ گیا ہے. آج سے 50 سال پہلے, 100 سال پہلے نالج ایکوزیشن ٹیچرز اور لائبریری کے بغیر پاسبل نہیں تھی. اب نالج ایکوزیشن آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے بغیر کسی ٹیچر کے اور بغیر کسی لائبریری کے کر سکتے ہیں. آپ کے پاس صرف چیٹ جی پی ٹی اور گوگل ہونا چاہیے. اب ہمیں فیکٹ فائنڈنگ سے لرننگ ٹو لرن پہ جانا پڑے گا. ہمیں اسٹیبل کریئر سے فلوئڈ اور ملٹی کریئر سسٹم پہ جانا پڑے گا.
वो जो पक्की नौकरी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो चुका है। अब एक बंदा ऑन एवरेज वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट के मुताबिक ऑन एवरेज हर बंदा 3 से 5 करियर्स चेंज करता है लाइफ, और ये आपके साथ भी होगा। अब जॉब और स्किल्स की बजाय ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ की बात करने की ज़रूरत है। हमें इंटेलिजेंस से ज़्यादा जजमेंट की ज़रूरत है, विजडम की ज़रूरत है। हमें स्पीड की ज़रूरत नहीं है, अब हमें डेप्थ की ज़रूरत है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में जितनी जो वॉल्यूम है डेटा का, इन अदर वर्ड्स जो नॉलेज है, एवरी 2 to 3 ईयर्स डबल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ वाह में आए थे और आप ग्रेजुएट होके जाएंगे तो आपका नॉलेज कम से कम 2 दफ़ा डबल होना चाहिए, और अगर आपका नॉलेज 4 साल में 2 दफ़ा डबल नहीं हुआ, इसका मतलब है कि कुछ इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। हमें इंडिविजुअल से कलेक्टिव विजडम की तरफ जाने की ज़रूरत है। हमें यूनिवर्सिटी से मल्टीवर्सिटी की तरफ जाने की ज़रूरत है, बिकॉज साइलोस के अंदर जितनी डेवलपमेंट और रिसर्च हो चुकी थी, मेरा ख्याल है हम वहाँ पे पिनकल पे पहुँच गए हैं। अब मज़ीद जो एडिशन है, जब तक वो मल्टीवर्सिटी इंटरडिसिप्लिनरी नहीं होगा, और रिसर्च के मुताबिक इनोवेशन हमेशा मल्टीडिसिप्लिनरी ही होती है। हमें एग्ज़ाम से ज़्यादा डिसीजंस पे जाने की ज़रूरत है। हमें लीनियर से ज़्यादा लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे जाने की ज़रूरत है। डिग्रीज़ फाइनल स्टॉप नहीं है, डिग्रीज़ पहला स्टॉप है जहाँ से लर्निंग शुरू होती है। हमें टूल से ज़्यादा एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी एज अ टूल हर कोई यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एज एन एनवायरनमेंट उसको बिल्ड करना एक डिफरेंट चीज़ है। हमें एक्सेस से ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। चैट जीपीटी हर एक के पास है, लेकिन चैट जीपीटी को इस्तेमाल कैसे करना है और उसके सुइसाइड से कैसे बचना है, उसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत है। हमें स्टैंडर्डाइजेशन से ज़्यादा पर्सनलाइजेशन पे जाने की ज़रूरत है। हमें मास्टरी से ज़्यादा क्यूरियोसिटी की ज़रूरत है। हर बंदे को मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास वो टूल अवेलेबल है जिससे उसके पास मास्टरी की चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन उस मास्टरी को यूज़ कैसे करना है वो क्यूरियोसिटी से आता है। और इसी तरीके से हमें डिग्री से ज़्यादा प्रोग्रेशन की ज़रूरत है, मेमोरी से ज़्यादा एथिक्स की ज़रूरत है, और एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है। अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये जो हम कन्वर्जन की बात करते हैं, ये के सारे एनेबल करेगा इसको यूनिवर्सिटीज़। वजह यह है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी है वो जॉब्स को ज़्यादा तेज़ी से चेंज कर रहा है और माइंड्स को उस तेज़ी से चेंज नहीं कर रहा। और अगर हम इन सारी स्टोरीज़ को कनेक्ट करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो फ्रूट है जिसको आपने टेस्ट नहीं किया होगा। क्रिस्टोफर मैकेंडलस की ये आखिरी तस्वीर है जो उसने खुद खींची थी अलास्का में, और इसकी डेथ इस तरीके से हुई थी कि इसने एक ऐसा फ्रूट खाया था जो उसके जहन में ये बात थी कि शायद ये पॉइजनस नहीं है, इससे मैं हेल्दी हो जाऊंगा, लेकिन वो फ्रूट पॉइजनस था। फ्रूट खाने के बाद उसकी फूड पॉइजनिंग हुई, और उसके बाद चूँकि वो अकेला था, आइसोलेशन में था, कोई सपोर्ट उसके पास नहीं थी, उसी फ्रूट की वजह से उसकी डेथ हो गई। जो टेक्नोलॉजी है ये उस फ्रूट की तरह है जो हमने टेस्ट नहीं की हुई, लेकिन अगर हम उस टेक्नोलॉजी को क्रिस्टोफर मैकेंडलस की बजाय अगर हम सोसाइटी में आके शेयर करें और हम ये एज्यूम करें कि वो जो हाई बिन यकजान है वो जब सोसाइटी में वापस आया इस एजम्पशन के ऊपर कि चूँकि मैंने तो सारे का सारा ट्रुथ हासिल कर लिया है, और सोसाइटी में आने के बाद उसे अंदाज़ा हुआ कि ये तो मेरी एजम्पशन तो कुछ और हैं, तो हमें इन सारी तीनों स्टोरीज़ को मिल के ये एड्रेस करने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी हमेशा यूज़फुल तब होती है जब ये शेयर होती है। थैंक यू वेरी मच।